آمین. دیکھیں خداوند سے ڈرنے والوں کو چاروں طرف اس کا فرشتہ نگہبان ہوتا ہے, خیمہ زن ہوتا ہے. آمین. اور یروشلم کے دیواروں پر بھی خدا نے کیا بٹھائے ہوئے ہیں؟ 62 زبور, یسائی کی کتاب اس کے 62 باب کی آیت نمبر 6 کے اندر لکھا ہے, یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں, وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے. اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ رہو. آمین. تو خداوند نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. آمین. ہمارے گرد کس کی ڈیوٹی ہے؟ خدا کے مقرر فرشتے ہماری کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. آپ نے بہت بار دیکھا کہ اچانک سے خدا نے آپ کو کسی حادثے سے بچا لیا, اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کہ خدا کا فرشتہ آپ کی مدد کرتا ہے. آمین. دنیا میں بہت سی گواہیاں ہیں, اتنے بڑے حادثے ہوئے, لیکن خداوند نے ان حادثات کے اندر اپنے لوگوں کو بال بال بچا لیا. آمین. اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ سپر نیچرلی خدا کا فرشتہ اس وقت آ گیا جاتا ہے. جب جان ہیگی کو ایک شخص نے چرچ کے اندر آ کر گولی ماری تو وہ گولی نہ لگی, اور اس کو جب اس کو پکڑ لیا گیا, اریسٹ کر لیا گیا, تو پولیس والوں نے سیم اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو چیک کیا کہ یہاں سے گولی پاسٹر کو لمزت کیا کہ نہیں. تو نے کہا یہاں سے بھی گولی مارنا مشکل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ گولی لگی کیوں نہیں ہے؟ تو جان ہیگی اپنی گواہی میں بتا رہا تھا کہ جو خدا کا فرشتہ میرے ساتھ رہتا ہے اس نے اس گولڈ کا رخ چینج کر دیا. آمین. اور اس شخص کو جس نے گولی ماری تھی, اس نے کہا کہ مجھے فلاں جادوگر نے بھیجا ہے کہ پاسٹر جان ہیگی کو مار دے, اس نے میرا کاروبار بند کیا. تو ہمارے گرد کون ہے؟ خدا کے نگہبان فرشتے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم کلیسیا کے, چرچ کے کیا ہیں؟ نگہبان. آمین. تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلا بانی کرو. کیا کرو؟ گلا بانی کرو. جیسی باغبانی ہے, باغبان کا کیا نام ہے؟ آپ نے باغ کو چیک کرنا, اس کو پانی دینا. جن درختوں کو ضرورت ہے کہ اب یہاں پر تالا کھودنے کی ضرورت ہے, تالا کھودا جائے, اس میں کھاد ڈالی جائے, اور کسی درخت کی کاٹ چھانٹ کرنی تو اس کی کاٹ چھانٹے جائے. اور آدم کی بھی اب آگے دن میں بیسیکلی یہ ڈیوٹی تھی. اور جب آپ 15ویں باب کو یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میرا باپ کیا ہے؟ باغبان ہے. اور باغبان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے باغ کو جیسے چاہے کیا کرے, یوز کرے, لیکن ہمارا خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور جس گاڑی کو وہ چاہتا ہے زیادہ پھل پیدا کرے, اس کو کیا کرتا ہے وہ؟ اگر آپ کبھی دیکھیں جو لوگ نرسریوں میں کام کرتے ہیں یا باغوں میں کام کرتے ہیں, ان کے پاس ایک کینچی ہوتی ہے, اور وہ اکثر وہ ڈالیاں جو بکھری ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں تاکہ پھل کے وقت درخت جو ہے وہ زیادہ پھل پیدا کر سکے. تو خدا ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنی چرچ کی, اپنی کلیسیا کی کاٹ چھانٹ کریں. اگر کبھی کسی کو کلام چلاتے ہوئے یا ٹیچنگ کے دوران سختی کی جاتی ہے یا کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈیگریڈ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید یہی تنبیہ ہے جس کی مجھے ضرورت تھی. جس کو خدا تنبیہ کرتا ہے اس کا سبب یہ بنتا ہے کہ اس کو بیٹا بنا چکا ہوتا ہے, اور جس بندے کو تنبیہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کے ساتھ بات نہیں کر رہا. اگر آپ کسی سے ناراض ہو جائیں تو سب سے زیادہ جو آپ کرتے ہیں اپنے غصے کا اظہار وہ یہ ہے کہ آپ اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. تو خدا اگر ہمارے ساتھ بات کرنا بند کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن. تو خدا اگر ہمیں تنبیہ کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلے, جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اگر اس وقت آپ کو لگے کہ خدا اس وقت میرے ساتھ کلام ہے تو اس کو قبول کریں. آمین. جب آپ کلام کو سن رہے ہیں آپ کو لگے کہ میرے لیے ہے کلام کو, اس کو قبول کریں. آمین. اور 23 زبور کے اندر بھی خدا کا بندہ داؤد اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے, اور وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں ایک بھیڑ ہوں. آمین. علامہ خود بھی کیا تھا؟ چرواہا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں. آسٹریلیا میں ایک چرچ کے اندر ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ تھوڑی کلیسیا بڑی فلش ہو رہی ہے, یعنی کیسی تازہ پاکوان ہے. کیا مطلب؟ کلام. آمین. ہماری ضرورت کیا ہے؟ خدا کا. اگر آپ ہر روز کھانا کھاتے ہیں
تو آپ صحت مند رہتے ہیں. اگر آپ کو کچھ دن کھانا نہ دیا جائے تو آپ جسمانی طور پر کیا دیں گے؟ ویک ہو جائیں گے. جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تمہاری روح کیا آتی ہے؟ مضبوط. آمین. جیسے آپ کے جسم کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ویسے ہی آپ کی روح کو بھی کسی سے ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے. آمین. ہاللیلویا. اور اب اس کی قیمت کیا ہے کلیسیا کی؟ جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے. آمین. ہاللیلویا. کس نے مول لیا ہے؟ دیکھیں، خدا کی کلیسیا کی گلا بانی کرو جسے اس کے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کا خون. آمین. تو یسوع کون ہے؟ خدا. باپ اور بیٹا کیا ہے؟ ایک. آمین. بیسیکلی یہ مکاشفہ ہے. اس پہ بھی پچھلے دنوں آپ نے سنا تصویر کے بارے میں، اور بڑا اچھا ایکسپلین کیا گیا. باپ اور بیٹا روح قدس واحد ہیں، وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ کو اٹرنل ہیں، اور وہ پرسن بھی ہیں. آمین. جو روح قدس کے لیے مددگار میں بتا رہا تھا آپ کو، وہاں پر جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے یہ پرسن تو دوسرا ہے، لیکن اس کی خوبیاں ساری یسوع جیسی ہیں. اس لفظ کا جو لفظ دوسرا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پرسن جو ہے یہ دوسرا ہے، لیکن اس کی ساری ایٹریبیوٹس، اس کی ساری خوبیاں، اس کی ساری کریکٹرسٹکس ساری یسوع جیسی ہیں. اور یسوع نے کہا روح قدس آئے گا تو وہ تمہیں کیا بتائے گا؟ میرے بارے میں بتائے گا. آمین. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ یسوع مسیح کے بعد کوئی اور شخص آنا تھا اور وہ سیم وہی ہے جس کا اس نے ذکر کیا تھا، تو وہ یسوع کی اگر گواہی نہیں دیتا تو دیٹ از ناٹ اے پرسن. اوکے. اب آپ کی قیمت کیا ہے جی؟ یسوع کا خون. آمین. تو ہمیں قیمت سے خریدا گیا ہے، خریدا اپنے بدلوں سے خداوند کا جلال ظاہر کرو. ہاللیلویا. آج کے میسج میں آپ کے لیے انکریجمنٹ ہے کہ جو بھی خادم خدا نے مقرر کیا ہوتا ہے، بیسیکلی وہ انسانوں کا مقرر کردہ نہیں ہوتا. کس نے مقرر کیا ہے؟ لیکن جس کا روح قدس نے تمہیں نیک بانٹ رہا ہے. کس نے نیک بانٹ رہا ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے اس یونیورس کو؟ ہمارا خدا. ان کنٹرول کون ہے؟ آمین. جہاں ہم کام ہوتے ہیں خدا کو پتا نہیں، بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. خدا کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا پانی کے اندر ایک شخص ڈوب رہا ہے، اس کا ہاتھ تھوڑا سا باہر ہے، ابھی دوسرا کر رہا ہے اس کو. خدا کو پتا ہے کہ اب یہ بندہ اپنی طاقت سے خدا میری مدد کرے. اس کو پتا تھا ایریا تھک گیا ہے، ایریا نے بہت بڑی روحانی جنگ لڑ رہی ہے، اور اب وہ موت مانگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور خدا کا فرشتہ آ گیا، اس کو سوئے کو جگایا، روٹی کھلائی، آگ پہ پکا دی، پانی کی سرائی دی، پھر سو گیا، پھر جگایا، پھر روٹی دی. آمین. تو جب آپ تھک جاتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو پتا ہے ہمیں قوت دینے کے لیے وہ آ جاتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اب دانیل رویا دیکھنے کے بعد گھبرا چکا تھا، تھک چکا تھا، تو خداوند نے اس کو چھوا، اس کو کیا ملی؟ قوت ملی. آمین. یہ بات بھی بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارا خدا یسوع کی بات کے اندر خود واضح رہا تھا، تو یہ ہے کہ خداوند کا ایک فرشتہ اس کو تقویت دے رہا. آمین. تقویت کا مطلب ہے impartition of the power inside. ہاللیلویا. تو یسوع نے کہا روح تو پستید ہے مگر جسم، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے بدن کو جیسے میرا اور آپ کا بدن ہے اس بدن کو ہی پیش کیا تھا. آمین. ہاللیلویا. اور ڈیوائن نیچر کا مالک ہے، وہ خدا میں سے خدا ہے اور انسان بن کے آیا تھا. ہاللیلویا. یہاں پر چرچ کی ڈیوٹی ہے، کلیسیا کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرے، کیونکہ اس کی قیمت کیا ہے؟ خدا کا لکھا ہے جسے خدا نے، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے. مول لیا ہے جی، خریدا ہے. آمین. اور جو گریک ورڈ یہاں پر خریدنے کے لیے یوز ہوتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ ویسے ہی ہے پھر کیسے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. آمین. تو وہاں بھی ہے کہ غلاموں کی منڈی میں آپ جائیں، وہاں پیمنٹ کریں اور غلام کو خرید لیں. کیا کریں؟ غلاموں کی منڈی میں. اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے کہ خدا نے ہمیں گناہ سے، تاریکی کی منڈی سے اپنے بیٹے کا خون دے کر مول خریدا ہوا ہے. اس لیے اب ہماری قیمت اور کوئی چیز نہیں بلکہ ہماری قیمت کیا ہے؟ یسوع مسیح کا خون. ہاللیلویا.
تو ہم نے اپنے بدنوں سے کیا آزاد کرنا ہے؟ خدا کا جلال، ہاللیلویا، کیونکہ ہمارے بدن جو ہے یہ روح القدس کا مقدس ہے، اور خدا کا روح ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے، اور جب ہم خدا کے روح کے ساتھ وقت گزارنے کے عادی بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہر پل یہ ہوتا ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ میں کسی کو یہ تجربہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے دل کا حال کس کے سامنے بولتے ہیں۔ آپ کو کوئی برا کہے، کوئی بھلا کہے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ بس باپو سے کو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آمین۔ یہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت خدا کا روح رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے جب خدا کے فرشتے کو خدا نے نگہبان ٹھہرایا بنی اسرائیل کے لیے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا فرشتے کے سامنے گناہ نہ کرنا، میں تو پھر بھی معاف کر چھڑنا، لیکن فرشتے نے نہ مار چھڑنا۔ یاد آئے گلا ہے، تو پھر اپنی قیمت کی جو ہے وہ اس بات کا احساس رکھیں کہ ہماری قیمت ہے یسوع کا خون، تو اس قیمت کا کیا رکھنا ہے؟ ہم نے جان دین کا وفادار ہے کہ کیا رکھنا ہے۔ آمین۔ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ اپنے نہیں ہیں بلکہ کس کے ہیں؟ آمین۔ جس نے صلیب پر جان دے کر، اپنا خون دے کر، فدیہ دے کر ہم سب کو چھڑایا ہے۔ آمین۔ ہمارے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو خدا آپ کو ان کمزوریوں سے باہر نکالتا ہے۔ آمین۔ کوئی شخص بھی کامل نہیں ہے، کامل ہونے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ آمین۔ اور ہم ایک ایسا سفر کر رہے ہیں جو ناکاملیت سے کاملیت کی طرف ہے۔ ہاللیلویا۔ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا ہم وہاں پر نہیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اب جہاں پر ہیں آنے والے وقت میں ہم یہاں پر بھی نہیں ہوں گے۔ کلام میں لکھا ہے تم جلال سے جلال میں بڑھتے جاؤ گے۔ آمین۔ ایمان سے ایمان میں بڑھتے جاؤ، اور جب ہم خدا سے وقت گزارتے ہیں، اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اپنی فکریں خدا پہ ڈال کے اپنے آپ کو کلام پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور پھر جو ڈیوٹی ہماری ہے، اگر آپ شفایت کرنے والے ہیں آپ شفایت کریں، اگر آپ کو ٹیچنگ دینے کا خدا نے توڑا دیا آپ ٹیچنگ دیں، آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اس کو ایک نگہبان کے طور پہ استعمال کریں۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر سارا کا سارا چرچ کلیسیا فلش ہوگی۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے کلیسیا کے اندر ہر کسی کو ڈفرینٹ قسم کی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ ہاللیلویا۔ جیسے وندنا ورشپ میں لیڈ کرتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کے اندر خدا نے کوئی نہ کوئی برکت رکھی ہوئی ہے۔ آمین۔ کوئی ایسا شخص جہاں نہیں بیٹھا ہوا جس کے اندر کوئی نعمت نہ ہو۔ خدا نے ہم سب کے اندر کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں وہ دوسرا شخص نہیں کر سکتا، اور ہم سب یونیک ہیں۔ آمین۔ ہمارے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، یہ تو بات بڑی فیمس تھی کہ ہمارے فنگر پرنٹس کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں اس بات سے بھی حیران ہو گیا کہ جو برف کے گولے ملتے ہیں ان کی بھی سب کی شیپ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جو برف گرتی ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں سنو فالنگ، اس کی شیپ بھی ہر کسی کی آپس میں ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو خدا کی تخلیق اس قدر کہہ لیں کہ بیان سے باہر ہے، اور ہم اس کی شبیہ پہ بنے ہیں۔ آمین۔ ہم اس کی صورت پہ بنے ہیں، اور آپ میں سے جس جس کی ڈیوٹی لگی ہے اپنے ہاتھ کھڑے کریں کہ وہ اپنی ڈیوٹی آج کے بعد ادا کریں گے، چاہے روزانہ 5 منٹ دعا کریں۔ آمین۔ ہم کمیٹڈ رہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور کلیسیا کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو وہ اپنے پاسٹر کو بلا سکتے ہیں، بجائے کہ لندی کو فون کر پادری صاحب ڈول کی چمٹے لے کے آ جاؤ، ساڈا پادری آندا اتوار والے ہفتے والے دن رات میں آپ فون بھی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ اگر کسی نے گھر میں شکرگزاری کی عبادت کرانی ہے مجھے بتائے، بھائی کو فون کرے، باجی کو بتائے کہ بھائی صاحب کو کہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آؤ۔ اگر فرض کریں اس وقت میں وزٹ نہیں کر پاتا تو اس کی کئی ریزنز ہوتی ہیں۔ رات کو میں نے وزٹ نہیں کیا کیونکہ کچھ وجوہات تھیں، اور مجھے بس ایک میسج آیا کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں اور دعا کریں، کیونکہ وندنا کی دادی آئی ہوئی ہے، نانی آئی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو پھر میں دعا کرنے کے لیے چلا گیا، تو میں نے ان کے لیے میں ان کے ڈائریکٹ ساتھ دعا بھی کی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا بازو جو ہے وہ کچھ نہیں رہا، پھر میں نے ان کو بلیس کیا۔ سو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا گھر رہ گیا تھا، وہ آج میں ضرور ملوں گا، وزٹ کروں گا، کیونکہ میں آپ کا نگہبان ہوں، اور یہ مجھے کسی انسان نے نہیں بلکہ کس نے لایا ہے؟ پاک روح نے۔ آمین۔ تو میں نے جواب کس کو دینا ہے؟ اس لیے میں اپنی ہر دعا میں آپ لوگوں کے لیے شفایت کرتا ہوں۔ آمین۔
اور یہ میری ڈیوٹی کسی بھی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کس نے دیکھے پوائنٹ ایسا پڑھی آئے، بس اپنی اور اس سارے گلا کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلا بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو آج کے میسج میں جو ڈیوٹی میری ہے کہ میں آپ کا نگہبان ہوں، جو ہم سب کی ڈیوٹی ہے ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کوئی پرابلم ہو، ریکویسٹ ہو، آپ بتا سکتے ہیں، چرچ میں بتا سکتے ہیں، ویسے بھی بتا سکتے ہیں، اور ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے لوگوں کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ تو آج کے میسج میں خادم کی ڈیوٹی ہے اپنی گلا کی گلابانی کرے، اس کی خبرداری کرے اور ان کا خیال رکھے، اسپرچولی ہر طرح سے، فائنینشلی بھی ہر طرح سے، اور کلیسیا کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کرے، اس بات کا احساس کرے کہ اب ان کی قیمت انسانوں کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یسوع کا۔ اور جب ہم سارے کے سارے خط کو پڑھتے ہیں تو رسول بار بار یہ بتا رہا ہے کہ میں دن رات تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ اور خادم کی اصل ڈیوٹی بیسیکلی یہی ہے کہ اپنے لوگوں کی کیا کرتا رہے، شفاعت کرتا رہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو آج کے بعد آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو کسی کلام کی بات کی سمجھ نہیں لگتی، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں کسی ٹاپک پہ سیمینار کیا جائے، آپ ہمیں بتائیں، ہم یہاں ٹیچنگ کا انتظام کریں گے۔ آمین۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، اگر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے تیاری کر سکتا ہوں تو میں منادی کرنے کی بھی تیاری کرتا ہوں۔ آمین۔ اگر آپ کا کوئی مشکل سوال ہو اور مجھے نہ آتا ہو تو میں اس کی تیاری کر سکتا ہوں۔ آمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کوئی کلام کے ماہر تو نہیں ہیں، ہم سب کو کلام سیکھنا ہوتا ہے۔ آمین۔ ہم ہر روز سیکھتے ہیں، لیکن شکر ہے خدا کا کہ جب وہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کو کلام کی سمجھ بخشتا ہے، آپ کا ذہن کھولتا ہے۔ آمین۔ آپ کے پاس بڑے سورسز نہ بھی ہوں، جب آپ خود کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں خدا اس کے اندر سے آپ کو مکاشفت دیتا ہے، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا آپ کو اس کلام کی سمجھ بخشے۔ بہت بار کلام کے بارے میں نے خود دعا کی اور خدا نے مجھے اس کے بارے میں گائیڈ کیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کی نگہبانی کروں۔ آج تک جن لوگوں کو میں نے تعلیم دی، بپتسمے دیے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے لیکن وہ آج کل چرچ میں نہیں آ رہے، اور میں ان سے بھی ملنا چاہتا ہوں کہ آج میرے سرمن میں یہ بات شامل تھی کہ میں آپ لوگوں کو بپتسمے کے بارے میں کلام سناؤں گا۔ اور بائی دا وے کچھ لوگ ہیں جو زیادہ تعداد میں ہیں جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے اور بستر سے اور ہیں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ ہی اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں رسول جو ہے وہ کلیسیا کو اہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ آمین۔ اور اس کی گلا بانی کے لیے کلام کہتا ہے کہ محبت سے گلا بانی کرو۔ کیسے کرو؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو